اہم موضوع کی طرف رہنمائی کی گئی۔ سلسلہ حسن اسلام میں اگر آپ کالز کے ذریعے شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کو ابھی اسکرین پر دکھائے جائیں گے، ان نمبرز پر آپ کال کیجئے اور سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ آپ کی کالز کو جتنا ممکن ہوگا اللہ نے چاہا شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت کو سماعت کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیاری صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہے۔ کیونکہ سلسلہ ہے حسن اسلام، اور حسن اسلام میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و خوبی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاقیات، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات وغیرہ کا بیان کرنا یقیناً یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر اسلام کا موضوع مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ حسن اسلام کی بات کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات بابرکات کا ذکر خیر ضرور ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک شعر میں عربی میں یہ کہا گیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ یعنی وہ حضور ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کی نگہبانی کرنے والے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات و اطوار ہی ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا کہ یتیموں کی مدد کرنے والے، یتیم ان کے پاس آتے ہیں۔ ٹھکانہ جو ہوتا ہے نا، پناہ گاہ جو ہوتی ہے، پناہ گاہ وہاں بندہ پناہ لیتا ہے کہ جہاں امن پاتا ہے، جہاں پر راحت پاتا ہے، جہاں پر سکون پاتا ہے۔ تو یتیموں کی پناہ گاہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور بیواؤں کے نگہبان ہیں، ان کی مدد فرمانے والے ہیں، ان کی نگہبانی فرمانے والے ہیں، ان پر رحم و کرم فرمانے والے ہیں، رؤوف و رحیم آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سلسلہ ہے حسن اسلام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کے بارے میں انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا، ذکر جمیل ہوگا۔ آپ بھی شامل رہیے، اور کالز کے ذریعے بھی سلسلے میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور مفتی صاحب کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم زندگی پر گفتگو کریں، پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے اس کو لیا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات، طیبات، طاہرات، ان کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یقین ان کے یہاں آنا جانا، ان کے ساتھ رہن سہن، لیل و نہار کے معاملات ہیں۔ تو سرکار کا برتاؤ اپنی ازواج مطہرات سے کیسا تھا؟ کیونکہ ایک وہ انسان ہے جس نے ایک ازدواجی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ اب پہلے تو سنگل تھا، اب جب یہ شادی شدہ ہو گیا ہے تو بیوی کے ساتھ تعلق، برتاؤ، یہ کس طرح کا نبی پاک کا تھا، ہمیں بھی سیکھنے کو ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی وسلم۔ صورت ہو یا سیرت، ہر ایک کا حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مکمل۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات تو حسن اسلام کی ہم نے بات کی، تو اسلام کی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان کا حسن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ بلکہ وہ چیزیں یوں سمجھیے کہ حسن کے مقام پر ہی اس لیے پہنچی کہ حضور کی وہ اختیار کردہ ہے۔ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ چونکہ ایک جو ہے وہ نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو بھی لمحہ تھا جی، وہ چاہے آپ کی جو ہے وہ خلوت کا تھا یا جلوت کا تھا۔ خلوت یعنی تنہائی،
تنہائی کا تھا یا لوگوں میں آنے کا تھا، صحیح، گھریلو زندگی تھی آپ کی یا باہر کی زندگی ٹھیک ہے۔ تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف یہ کہ اعلان نبوت سے پہلے کی بھی زندگی اللہ اکبر، وہ بھی شاندار تھی، کیا بات ہے، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی بھی شاندار واہ، تھی۔ جس وقت تک جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں تھے اور اس وقت اسلامی سلطنت و مملکت کا جو ہے وہ اعلان نہ ہوا تھا، وہ زندگی بھی آپ کی شاندار بے تھی، شک۔ اور ہر ایک پر جو ہے وہ اس کا حسن آیا ہے، حتیٰ کہ کفار تک یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ آپ صادق و امین ہیں۔ واہ کیا بات، وہی کیا آپ بات، علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، جب آپ علیہ ہاتھ میں تو آپ کے پہلے ہی سب کچھ تھا، اللہ اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ المنورہ کی سلطنت کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، کیا بات ہے، اسلام کی پہلی سلطنت کی جب بنیاد رکھی گئی، تو ایسا نہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کا اظہار بعد میں ہوا، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لیں، بطور باپ آپ کو دیکھ لیں، بطور شوہر آپ کو دیکھ سبحان لیں، اللہ، بطور جو ہے وہ فرما رواں جو ہے وہ آپ کو دیکھ لیں، بادشاہ کی حیثیت سے دیکھ لیں، سپہ سالار کی حیثیت سے اللہ دیکھ اللہ، لیں، اللہ اللہ، یا جو ہے وہ ایک بھائی کی حیثیت سے دیکھ لیں، کیا بات ہے، کیا ہر اعتبار سے آپ کی زندگی کا ہر پہلو وہ ہے کہ اس کو فالو کیا جاتا ہے اور فالو کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ واقعی انسان بہت ساری جگہوں کے اوپر تو بہت ساری چیزوں کو اختیار کرتا ہے، لیکن جب گھریلو زندگی کی آپ بات کرتے ہیں، وہ چاہے بچوں کے ساتھ ہو یا جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ہو، ازواج کے ساتھ ہو، تو اس میں بہرحال ایک عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرق آتا ہے۔ بالکل، ہم اپنے اعتبار سے بھی دیکھیں تو باہر ہمارا کچھ اور انداز ہوگا، گھر میں وہ انداز نہیں ہوگا، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ غلط ہوگا، لیکن بہرحال فرق ضرور ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی انکار ہوتا ہے، گھر جی کے اندر وہ تکلف نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ بھی کہ بچوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو پھر بھی بچوں سے کچھ جو ہے وہ برتاؤ میں ایک گیپ سا جو ہے وہ ہوتا ہے، جبکہ بیوی سے وہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر دوسرا پہلو یہاں پر یہ دیکھیں کہ بچوں کے اوپر شفقت بھی ہوتی ہے، لیکن میاں بیوی کا جو ایک شروع سے جو ایک نظام جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تو شوہر کو بہرحال فوقیت جو ہے وہ بیوی کے اوپر حاصل ہے۔ تو اچھا، اور وہ جو حاصل ہو، پھر اس کے اندر نرمی آنا ایک یہ کمال ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو زمانہ تھا، جس زمانے کے اندر جو ہے جاہلیت کا جو زمانہ تھا، اس کے اندر جو عورتوں کے حقوق کو تلف کرنے کا معاملہ تھا، وہ بھی اپنی جگہ تھا، اپنی عروج اس کے باوجود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کیا بات، کیا بات، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ یہ جو حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں، اس حدیث پاک کو سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ زیادہ نرمی اختیار کرو گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، جی، سانس کہتی ہے کہ بہو کے ساتھ زیادہ نرمی اختیار کرو گے تو یہ جو ہے گھر میں جو ہے تماشا لگا دے گی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اہل و عیال کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرنے والا وہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر اہل و عیال، اور خاص طور پر یہ جو الفاظ نساء کے استعمال کیے گئے کہ عورتوں کے ساتھ، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ جو ہے وہ اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نے سب کے ساتھ جو ہے وہ دن جو ہے مقرر تھے کہ ایک دن کسی کے ہاں تشریف لے آتے، ایک دن جو ہے وہ کسی اور کے ہاں جو ہے وہ آپ تشریف لے کر جاتے، تو سب کے درمیان عدل و انصاف بھی آپ تلفی کا حق تلفی کا تصور، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ دیگر ازواج مطہرات جو ہے وہ منع کر دیتے، مگر اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ برابری جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، محبت کے بارے میں فرماتے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت تھی، اور فرمایا کہ دل کے معاملے پہ جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ مرض مبارک تھا آخری، اور اس دن حضرت سیدہ میمونہ یا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، تو آپ نے ان کی اجازت سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لی۔ سبحان اللہ، کیا بات، یعنی اس وقت بھی حقوق دیکھیں اللہ کہ ایک بیوی کی اگر باری ہے تو اس سے اجازت لے کر ہی جو ہے وہ آپ تشریف لے کر گئے سیدہ عائشہ کے گھر میں۔ پاک کو اجازت کی حاجت نہیں تھی، اگر آپ انداز برا بھی نہ مان، جی، مگر یہ ایک تعلیم تھی لوگوں کی کہ دیکھیں کس طرح حقوق کا خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں کیا انداز تھا، یعنی ایسا نہیں کہ جو ایک ہوتا ہے کہ جناب حاکم بنے ہوئے کوئی کام جو ہے وہ خود کرنا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا۔ امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج بھی کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین کو خود ہی گانٹھ لگا لیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ کالج بھی بیوی سے ہی کرواتے ہیں،
جب تک بیوی پالش کر کے صبح ہمارے جوتے تیار نہ رکھے، ہمارا جو ہے ہمارا لباس تیار نہ ہو، کپڑے استری نہ ہو، ہمارا کھانا ہم گھر میں آئیں تو ہمارے آنے سے پہلے تیار نہ ہو، پھر وہ گرم بھی ہونا چاہیے، ہم اگر کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ساری تیار نہ ہو، تو اس وقت تک اگر ایسا نہ ہو تو شاید ہم بیوی پہ برس پڑتے ہیں برس، اور دوسرا یہ کہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بھئی میں پالش کروں جوتوں کو، وہ بھی میں تو بیوی کو جوتی کے نوک سمجھتا ہوں معاذ اللہ. اب انداز کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ گانٹ لگا لیا کرتے تھے، یعنی گانٹ لگانے سے مراد یہ کہ اگر اس میں جو ہے پیون لگانا ہوتا، کپڑوں میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ خود پیون جو ہے وہ لگایا کرتے تھے. تو یہ آپ کا تواضع کا علم بھی تھا کہ کس قدر عاجزی اور انکساری تھی آپ علیہ السلام میں، اور پھر ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ کیا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت جو ہے وہ حاصل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے تو میں آپ کے آگے ہی لیٹی ہوا، اللہ اللہ، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ میرے پاؤں کو جو ہے وہ ہاتھ لگا کر جب سجدے میں جانے لگتے تو ہاتھ لگا کر جو ہے وہ دور فرماتے اور پھر جو ہے وہ سجدہ کیا کرتے تھے. دیکھیں کس قدر جو ہے وہ محبت کا انداز ہے کہ ایک طرف تو رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور وہ خلوت کی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی اور وہ آپ کا وہ مقام تھا کہ وہ مرتبہ تھا آپ کا آپ علیہ السلام کا کہ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں متورم ہو جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا، اور وہاں یہ مقام، مگر اس کے باوجود بیوی کے ساتھ اچھا سلوک دیکھیں آپ کے جو ہے وہ پیارا ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ کہ ان کی آپس میں کسی بات پر جو ہے وہ کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کوئی چیز جو ہے وہ ان کے چہرے پر جو ہے وہ لگا دی. تو آپ علیہ السلام بیچ میں تشریف فرما تھے تو آپ بیچ سے ہٹ گئے اور کہا کہ تم بھی جو ہے وہ ان سے بدلہ لے لو. تو آپس میں جو دونوں ازواج کا معاملہ تھا اس کے اندر آپ علیہ السلام کی طرف سے ان تمام باتوں کی بھی جو ہے وہ تھی، رخصتیں تھیں، اجازتیں تھیں. تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ جو چیز تھی یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ جناب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے بڑا جو ہے وہ سختی جو ہے وہ کر دی ہے، ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر نرمی ہے. عورتوں کے حقوق کا جتنا اسلام نے خیال کیا اتنا تو کسی اور نے کیا ہی نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں مدد فرمایا کرتے تھے، ہمارے یہاں تو اس معاملے میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہیں. سودا سل بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لے آیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، اور کام میں جو ہے ہاتھ بٹایا تو دیکھیں اصل دو چیزیں، ایک تو یہ کہ کرتے نہیں، دوسرا جو کرنے والے ان کو برا کہتے ہیں کہ جورو کا غلام ہو گیا، زن مرید ہو گیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کا کام کر لیتے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا حرج ہے. آپ اگر مثال کے طور پہ اگر کبھی بیوی جو ہے وہ بیمار ہے اور آپ کو کھانا گرم کرنا پڑ گیا یا آپ کو جو ہے وہ برتن دھونے جو ہے وہ کسی صورت کے اندر پڑ گئے، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کا اپنی مصروفیت کی وجہ سے کوئی کام نہ کر پانا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک یہ بات کہ میں اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تواضع ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ کر لے، انسان جو ہے وہ تکبر والی صورت جو ہے وہ ہرگز اختیار نہ کرے. ٹھیک ہے، تکبر سے اپنے آپ کو بچائے اور پھر جو ہے تواضع عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حسین پہلو جو ہے ہمیں بیان کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا کرتے تھے. دیکھیے سلوک جسے ہم کہتے ہیں نا، کسی کے ساتھ اچھا تعلق اختیار کرنا، یہ ہے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملا ہوا. جب اگر ہم دیکھتے ہیں دور جاہلیت میں تو بیوی کے حوالے سے تو معاملہ ہی بالکل الگ تھلگ نظر آتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں میں رہ کر کہ جو اس طرح بیویوں کو کے حقوق پامال کرتے تھے، بلکہ حقوق تو ان کے کوئی تھے ہی نہیں، وہ تو بیوی کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس طرح زندگی گزار کر بتائی. اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لیا، اولیاء نے لیا، اسلاف کرام نے لیا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا. مگر آج جب ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں تو اپنی زوجہ کے ساتھ، بچوں کی امی کے ساتھ ہمارا برتاؤ اگر یہ کہا جائے کہ اکثریت کا درست نہیں ہوتا تو یہ غلط نہیں ہوگا.
تو لہذا اپنے برتاؤ پر غور کریں، اپنے معاملے پر غور کریں، تاکہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ میں پڑ جائیں. اور کیونکہ دیکھیں زوجہ بیوی نکاح کر کے آئی ہے تو اس کے حقوق تو بہرحال شریعت مطالعہ نے رکھے ہیں، وہ ادا کرنے پڑیں گے، اور ادا نہیں کریں گے تو پھر اگر وہ شریعت کی جو حدود ہے اس کو ہم نے پامال کیا ہے، اس سے آگے بڑھے ہیں، تو پھر گناہ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کچھ کالز ہیں تو وہ کالز دے دیجئے، نہیں تو ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. IF بھی بتا دیجئے گا. جی ایک کال دیجئے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال یہ ہے، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، مگر عموماً جو دوستوں اور کاروباری تعلقات والوں کے ساتھ نرم معاملہ ہوتا ہے، ایسا نرم معاملہ گھر والوں سے نہیں ہوتا. اس کا کوئی حل عنایت فرمائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. مفتی صاحب آپ کو مسکراہٹ آ گئی، مجھے بھی آ گئی. موضوع سے متعلق بات ہو گئی نا. اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کاروباری حضرات کے ساتھ تو نہایت چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، بچوں کی امی کے ساتھ نہیں ہوتی. کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات میں سے جو ہے وہ ڈانٹا بھی جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خالی میں خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال تک میں نے حضور کی جو ہے وہ خدمت میں حاضر رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. تو اب یہ کہ ہم کس طریقے سے کریں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں. ہم پر کیا جو ہے وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑتی ہیں. کوئی یہ کہے کہ جناب میرے پاس تو کام ہی اتنا ہے، بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ اب گھر آ کر جو ہے وہ مزاج خود ہی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی ذمہ داریاں تھیں. منصب رسالت جو ہے وہ آپ کے ذموں پر، آپ کے کاندھوں پر تھا، اور کتنے کاموں کے اندر جو ہے وہ آپ ہمہ وقت جو ہے وہ مصروف ہوا کرتے. لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پر آتے یا حتیٰ کہ غزوات سے جب واپس آتے یا غزوات پر جا رہے ہوتے، وہ کیا ماحول ہوا کرتا ہوا کہ جب لوگ جو ہے وہ غزوے کی تیاری اور کفار کی جنگ کی تیاریوں کا جو ہے وہ ذکر ہو، تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا نہیں کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. ہمارا تو الٹا حال ہے کہ اپنوں کے ساتھ معاملہ تبدیل کر لیتے ہیں اور غیروں کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کو نکھار لیتے ہیں، کسی اور پر اتارتے، کسی اور باہر سے پر سن کر آتے ہیں، گھر میں آ کے جو ہے سارا غصہ اتار رہے ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ اسی ساتھ نرمی کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو باہر جب نرم ہے تو گھر میں آ کر ہم بھی کہتے ہیں بھائی باہر اتنا نرم لے کے میں نے کاروبار کیا، 8 گھنٹے ڈیوٹی دے کر آیا ہوں، اب گھر میں بھی نرمی والا معاملہ کیسے چلاؤں گا؟ تو اب یہ کہ گھر میں بھی نرمی والا معاملہ نہیں کریں گے تو گھر کا معاملہ چلے گا کیسے؟ یعنی جس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ 1 گھنٹے کی صحبت اختیار کرنی ہے اس کے ساتھ تو نرمی کریں، اور جو آپ کی شریک حیات ہے، جس نے زندگی آپ کے ساتھ جو ہے وہ گزارنی ہے، سب کچھ چھوڑنی ہے، اس کے لیے آپ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ مزاج آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی نیت کریں، سیرت کو سامنے رکھیں، اور دوسرا یہ کہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھیں کہ حقوق جو ہے وہ کیا ہیں، حقوق کی ادائیگی، اور پھر یہ بھی کہ اس نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے سارے ماں باپ سب کو جو ہے وہ چھوڑا، اور پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے اور آپ کی توجہ چاہتی ہے. آپ کی توجہ نہیں کریں گے تو لازمی سی بات ہے اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا اور پھر گھر کا ماحول خراب ہوگا. جو نگران شورا فرما رہے تھے جب سرکار کی سیرت کے حوالے سے، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، دینی ماحول میں آتے ہی نہیں، علماء کے بیانات سنتے نہیں، مبلغین کے بیانات میں جاتے نہیں، ہفتہ وار اجتماع میں آتے نہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے نہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سیرت ہے کیا، اخلاق ہونے کیا چاہیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی کیسی. تو پھر لازمی سی بات ہے کہ اندر ماحول ہمارا اچھا کیسے ہوگا. تو لہذا پڑھیں بھی، علماء کی صحبت، مبلغین کی صحبت اختیار کیجئے اور نیک ماحول میں آتے جاتے رہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے سیکھنے کو ملے گا اور عمل کا جذبہ بھی ملے گا. غلام محی الدین بھائی، بات چل رہی تھی ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا برتاؤ. اب ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ازواج مطہرات کے ساتھ بھی بہترین برتاؤ کیا، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ تھا. اور عورت جس کو کہا جاتا ہے، یعنی خاتون، ٹھیک ہے نا، صنف نازک بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے مختلف معاشروں میں مختلف جو ہے پائے جاتے ہیں معاملات اور انداز پائے جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ نے عورت کو کیا دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گھر والوں سے اور گھر کی خواتین سے تعلق رہا، ازواج مطہرات، پھر اپنی بیٹیوں کے حوالے سے آپ کا ایک انداز ملتا ہے. وہ جو دور تھا، اس دور میں بطور خاص اہل عرب
چونکہ زمانے جاہلیت تھا تو وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو بیٹی پیدا ہوتی تھی اس پر وہ جو ہے ناراض ہوا کرتے تھے، اور یعنی عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ صحیح۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت کے عروج پر پہنچایا، کیا بات، اسلام نے عورت کو عزت دی۔ وہ آج کل وہ ایک جملہ کہتے ہیں وومین رائٹس، جی تو یہ اسلامک وومین رائٹس، اللہ اللہ، اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے، یقین مانے کسی مذہب نے، کسی فرقے نے، یا کسی دوسرے دین میں یا کسی دوسرے مذہب میں اس طرح عورت کا تحفظ اور عورت کے ایسے حقوق جو اسلام نے دیے نہیں ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عورت کو اسلام نے اتنا عروج دیا اور اس کے وہ حقوق دیے کہ جب اس دور میں کہ جب بیٹی کو ناپسند کیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز کو اختیار فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کبھی حضور کی بارگاہ میں آتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے اللہ اکبر، اللہ اور اپنی مسند کو خالی فرما کے حضرت سیدہ خاتون جنت کو اس پر بٹھایا کرتے کیا تھے بات، اور اپنے برابر میں بٹھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے عملاً پورے معاشرے کو یہ بتایا کہ عورت کا حق کیا ہے، ایک بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹی کا پھر دیگر عمل سے بھی بتایا اور پھر اپنے فرمان سے بھی بتایا، اپنے فرمان سے بھی بیٹیوں بتایا، کی بیٹیوں کی تربیت کے پرورش بارے کے میں۔ حوالے سے ماشاءاللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی اور میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، تو دروازے پر دستک ہوئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت اپنی دو بچیوں کے ساتھ، دو بیٹیوں کے ساتھ کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ میرے پاس وہ ایک ہی کھجور تھی، میں نے وہ ایک کھجور بھی اٹھا کر اس عورت کو دے دی، سبحان اللہ۔ تو اس عورت نے اس کھجور کو آدھا آدھا کیا اور اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا کیا بات ہے، اور چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو بیٹیاں دیں، ہائے ہائے، اب یہ ایک سننے والا فرمان ہے، اور زمانے جاہلیت میں تو یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی، اس معاشرے میں بھی، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جی اس معاشرے میں بھی بیٹیوں کو برا سمجھا میں جاتا ہے۔ یہاں آپ کی بات کو تھوڑا سا روکوں گا۔ وہ اسلامی بھائی، وہ افراد، وہ مسلمان کہلانے والے کہ جو بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ اس فرمان عالی شان کو بغور سنیں۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ آپ توجہ کیجئے، اگر کسی کام میں مصروف ہے تو اسے چھوڑ دیجئے۔ بیٹیوں کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اسے بغور سنیں جی۔ اور یہ جملہ بھی قابل غور ہے، اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو مفتی صاحب اصلاح فرمائیے گا کہ پہلے زمانے میں جو تھا زمانے جاہلیت، تو اس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور ہمارے اس معاشرے میں بیٹیوں کو تھیلی میں ڈال کے کچرے کی کنڈی پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی گویا کہ وہ باتیں جو اس زمانے میں جاہلیت کی پائی جاتی تھی ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ یعنی نفرت بیٹیوں سے، حقیقت جی، بالکل۔ اس کا مال دیکھیں گے تو وہی ہوتا نا۔ جی بالکل۔ اب جب سیدہ عائشہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی، اس کو میں نے کھجور دی، اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو وہ کھجور کھلا دی اور چلی گئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بیٹیاں دی اللہ، اور اس نے ان کی صحیح پرورش کی، جیسا پرورش کرنے کا حق ہے، ان کی پرورش کی خوش دلی کے ساتھ، تو جب وہ مرے گا اور جب ایک قیامت کا منظر ہوگا تو وہ بیٹیاں اس کے اور آتش جہنم کے درمیان اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں کی پرورش کی برکت سے اس کو عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ کیا بات ہے، کتنی کیا پیاری بات، فضیلت کیا ہے۔ بات ہے۔ اس طرح اللہ، کئی قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، مفہوم آیت مبارکہ کا، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ فرمائے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں، اسی کی قدرت میں، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس عورت کو معاذ اللہ برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت ایسی ہے صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، جس کی یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہے بیٹے دے، جیسے قرآن پاک کیا جی جی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ اللہ اللہ، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ تو عورتوں کے بطور خاص اسلام میں حقوق بیان کیے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، وراثت میں عورت کا حصہ رکھا گیا ہے، اور دیگر معاملات میں عورت کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہیں، عورت بہن ہو تو حق ہے، جی بالکل، پھوپھی ہو تو حق ہے، خالہ ہو تو حق ہے، عورت ماں ہو تو حق ہے، عورت بیٹی ہے تو حق ہے، عورت بیوی ہے تو حق ہے، اور اگر عورت سے کوئی رشتہ نہیں ہے تب بھی اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ عورت کے ساتھ، یعنی عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اور مردوں کو یہ حکم دیا کہ عورتوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا، بلکہ یہ بھی دیکھیں نا آپ کہ جو مرد عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے،
تو وہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ نکاح پر قادر نہیں ہے، یعنی عورت کے خرچے برداشت نہیں کر سکتا، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، نان نفقہ اس کو نہیں دے سکتا، اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس کے گھر کا معاملہ، کھانے پینے کا معاملہ، لباس اگر اس کو جو ضرورت کے مطابق نہیں دے سکتا تو نکاح نہ کرے. نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام نے دی. پھر اسلام نے پردے کا حکم دیا. بالکل. اور عورت جو ہے نا، یہ کسی علامہ صاحب کا میں نے ایک جملہ سنا، بہت پیارا لگا، کہ عورت جس طرح ہم خزانہ ہوتا ہے ہمارا خزانہ، اس کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں، جی، اس کو بظاہر لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ورنہ تو خزانہ لے جائے. تو اسی طرح عورت بھی یہ خزانہ ہے جس کو چھپا کر رکھنے کی اجازت ہے. اس لیے اسلام نے چادر اور چار دیواری کا درس دیا. سبحان اللہ. کیا اسلام نے پردے کا ہمیں حکم دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص جو بیوہ خواتین ہوتی تھی، بیوہ عورتیں ہوتی تھی، ان کی خبر گیری فرمایا کرتے اور ان کو جا کر جو ہے بے سہارا ہوتی تھی ان کا سہارا بنتی تھی، ان کی مدد فرمایا کرتے تھے. یہ جو بیواؤں کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ کنٹینیو کیجئے گا. مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے کہ دور جاہلیت میں بیوہ عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، اس کو منحوس معاذ اللہ تصور مانا جاتا تھا، اور آگے شادی بھی جو ہے وہ نہیں کرتی تھی. اور اسلام کے اندر ابتداءً جو بیوہ عورت کی عدت جو بیان کی گئی وہ 1 سال بیان کی گئی، لیکن پھر وہ حکم منسوخ ہوا اور پھر فرمایا کہ 4 اشہر و عشرہ، کہ اب اس کی عدت بیوہ عورت کی 4 ماہ 10 دن. یہ بھی ایک حق دیا، یہ بھی اس کو حق دیا کہ 4 ماہ 10 دن تک کا اس کی عدت ہے، وہ سوگ کے ایام ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آزاد ہے، وہ آگے کسی اور سے نکاح کر سکتا. اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا، مفتی صاحب ایگری کریں گے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایگری کریں گے، معاشرے میں بھی، جی بالکل بالکل، معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلے معاشرے میں بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. اپنے اس دور میں بھی بیوہ عورتوں کو کسی رسم میں شریک نہیں کیا جاتا. اگر شادی بھی ہے اپنے بچے کی تو اس کو بڑا سوچ بچار کے ساتھ، بیوہ بھی اور مطلقہ بھی، مطلقہ اس کو طلاق دے، یعنی ان دونوں کو بھی ہمارے اس معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. ان سے بدشگونی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، ویسے کہیں ہماری بچیوں پر کوئی برا اثر نہ پڑ جائے، ان کے شوہر نہ مر جائیں یا انہیں طلاق نہ ہو جائے. تو یہ ایک جو ہے وہ لوگوں کی جاہلیت، ہماری جو پستی ہے وہ کتنی ہو گئی ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ بھئی شادی میں اگر بیوہ عورت ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کہیں گھر نہ ٹوٹ جائے معاذ اللہ. پہلے سے ہی آپ نے ایسا سوچ لیا ہے، اب اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو اس بیوہ کا بیچارے کا جو ہے وہ پتہ نہیں معاشرے میں کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حسن اسلام پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کے فضائل بیان فرمائے، بہن کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا، پھوپھی کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا، خالہ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا، بلکہ اس کو ماں کا درجہ دیا کہ ماں کے بعد خالہ کا مرتبہ ہے، پھر بڑی بہن کا مرتبہ. اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں. تو عورتوں کی جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، وہ اسلام نے عطا فرمائے ہیں. اگر ان حقوق ہی کو پورا کیا جائے تو عورت کے لیے بہت سارے جو ہے اچھائی کے سامان ہیں، اس کے لیے خوشی کے، خوشحالی کے، شادمانی کے سامان ہیں. مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ عورتیں ہی اسلامی تعلیمات سے دور ہوتی نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. کال دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب، اللہ کے نبی نے تجارت بھی کی ہے، مگر آج کے دور میں جو معاشیات کا حال ہے، کیسے نبی پاک کے طریقے پر چلیں گے؟ جی مفتی صاحب آپ کو مولوی صاحب کہا ہے انہوں نے. ویسے مولوی تو کہہ سکتے ہیں نا؟ بالکل کہہ سکتے. مولوی کا معنی کیا؟ مولوی اور مولانا میں کیا فرق ہے پہلے یہ بتائیں. مولوی مولا والا، ٹھیک ہے. مولانا بھی جو ہے وہ یعنی آپ ان معنوں میں کہہ لیں کہ ہمارا مددگار کے، ٹھیک ہے، ان معنوں کے اندر. یہ جو بولتے ہیں مولوی صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ تو پوچھنے بولنے والوں سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے. چلے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تجارت کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے اس پر چلیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر تجارت کی فضائل بھی بیان کیے گئے اور فرمایا کہ سچا تاجر جو ہے وہ کل قیامت میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کی. ٹھیک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہلا تجارتی سفر جو ہے وہ ابو طالب کے ساتھ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود سفر کیا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر جو ہے وہ آپ ملک شام کی طرف جو ہے وہ تشریف لے کے گئے. اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پارٹنر تھا، یعنی شریک تھا کاروبار کے اندر. تو اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے اندر صاف گوئی سے کام لیا کرتے تھے اور کسی سے جھگڑا جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے.
اور پھر انداز آپ کی تجارت کا کیا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج فی زمانہ کیا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے کسی شخص نے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز خریدی اور کہا کہ میں کل اس ٹائم پر یا آ کر آپ کو جو ہے اس کی قیمت ادا کر دوں. صحیح. اور پھر وہ 2 یا 3 دن کے بعد جو ہے وہ آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہیں کھڑا پایا. اللہ اکبر. اللہ اور آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے جو ہے مشقت میں جو ہے وہ ڈال دیا. اللہ. یعنی کس قدر جو ہے وہ وعدے کی پاسداری. ٹھیک. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت میں جو درس دیا لوگوں کو کہ جب صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ تول رہے ہیں تو فرمایا کہ زن ورجح، کہ جب تولو تو اب جو ہے وہ تول کا جو وزن والا پلہ ہے جب تم تول کر کسی کو دے رہے ہو تو جو دیے جانے والا پلہ اس کو تھوڑا سا زیادہ کرو. کیا بات ہے، تاکہ کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. زیادہ چلا جائے گا کیا، اپنا مال اس کے پاس چلے جائے، کسی کا اپنے پاس نہ رہ جائے. کیسے کریں؟ قرآن میں کہا نا اوف الکیل، کہ جو ہے وہ کیل کو جو ہے پورا کرو، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور مکیال کیل اور میزان کے اندر کمی نہ کرو. کہ ایک قوم کی تباہی کا یہ سبب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس وجہ سے ہلاک کر دیا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا. اب یہ سوال کہ آج کل کیسے کریں؟ وزن کو کم کرنے کے ایسے طریقے آ گئے ہیں کہ انسان سوچتا رہ جائے کہ یہ کر کیا رہا ہے. جی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی چالاکی سے بہت کچھ کما لیا. بہت کچھ جو ہے وہ کما لیا. دیکھیں اس دور کے اندر جو تجارت تھی، یا جو تجارت دینداری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ کی گئی، اس دور میں دنیا کا جو حال تھا معاشی اعتبار سے اور اس وقت جو حال دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی اتنی چالاکیاں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی معیشت بیٹھی ہوئی ہے. جی کئی ملک دیوالیہ ہو گئے، کئی ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ لا ربا، کہ سود نہیں ہے. اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کا سود جو ہے وہ معاف کرتا ہوں، سب کا سب جو ہے وہ ختم ہے. واہ. تو سود ایک ایسی بیماری اور لعنت ہے جو کہ معیشت کو جو ہے وہ تباہ برباد کرتی ہے. اور جتنی بھی آپ تجارت کے اندر جتنی بھی اسلام نے احکامات دیے ہیں، دھوکہ نہ دو کسی کو، ملاوٹ والا مال نہ بیچو، اسی طرح کی یعنی اصول آپ دیکھیں. فرمایا لا تبیع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہ ہو وہ نہ بیچو. ہے ہی نہیں، بیچ کس کو رہا. آج کل سودے ہوتے ہیں اسی پر، سودے اسی پر ہو رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک چیز چلتی کہاں سے ہے اور صارف تک پہنچنے تک اس چیز کی قیمت کتنی بڑھ چکی ہے. اچھا پھر پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، باہر سے تو راستے سے ہی غائب ہو جاتے ہیں، راستے سے جو ہے وہ غائب ہو گئے. تو اسلام کے کتنے پیارے اصول ہیں تجارت کے اندر کہ یہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. یعنی تاجر کو یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم تجارت تو کر رہے ہو، نفع کما رہے ہو، لیکن یہ بات تو یاد رکھو کہ سامنے والا ہے مسلمان ہی تمہارا، وہ کوئی دشمن تھوڑی ہے تمہارا. بلکہ کافروں کے ساتھ بھی تو ان کے ساتھ بھی دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے. کافر کو بھی دھوکہ دینا جو ہے وہ جائز نہیں. اللہ. تو اسلام کی تجارت کو، اگر اسلام میں جو بھی تجارت کے احکام ہوئے اگر انہیں آج بھی ہم اپنا لیں تو اس سے یقیناً جو ہے وہ معاشرے میں اور معیشت میں دونوں میں ہی خوبصورتی آئے گی. یہ سمجھنا کہ نہیں جناب اس طرف کیسے جائیں، تو دیکھیں کسی نہ کسی کو تو بہرحال بڑھ کر جو ہے وہ قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، آپ ہی آگے بڑھ جائیں، پچھلے 10 سالوں کے اندر کتنی چیزیں دنیا کے اندر نہیں آئی. جی اچھا بہت ساری وہ چیزیں تھیں جو آپ سنا کرتے تھے جناب یورپ میں پائی جاتی ہیں، امریکہ میں پائی جاتی ہیں، آپ کے ملک میں آئیں اور چھا گئی. صحیح بات. ایک نے قدم اٹھایا ہوگا نا اس چیز کے لیے، چاہے وہ فیشن ہے، چاہے وہ ٹریڈنگ کا کوئی نیا انداز ہے. آن لائن بزنس کو ہی دیکھ لیجیے. جی کہاں تھا پہلے؟ بالکل لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے اس کو. آیا چھا گیا، کسی نے اٹھایا قدم جبھی نا آپ نے. اچھا اب وہ تو دنیاوی اعتبار سے قدم اٹھایا تو بھی کامیاب ہو گئے. آپ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو لے کر اٹھائیں گے تو مدد الہی بھی شامل حال ہوگی. کیا بات ہے، کیا بات، کیوں نہیں اس کے اندر ہوگا. تو اس کے لیے تو باقاعدہ ہر سطح پر ایک تاجر اپنی سطح کے اوپر یہ سوچے کہ یار مجھے جو ہے وہ یعنی ملاوٹ والا مال نہیں بیچنا، مجھے جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی. اچھا سوسائٹیز جو ہیں یا جو تجارتی برادریاں ہوتی ہیں یا یونینز ہوتی ہیں وہ سوچے کہ بھئی ہم اپنے یونین کے اندر اپنے بازار میں اپنی مارکیٹ میں یہ رولز نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ نہیں، یہ خرابیاں ہمارے یہاں نہیں ہوں گی، یہ خرابیاں ہمارے نہیں ہوں گی. ابتدا تو کریں، دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا. شروع میں اگرچہ چند آزمائشیں سامنے آ سکتی ہیں لیکن اس کی برکت آزمائش بھی اسی اعتبار سے ہوگی نا کیونکہ لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں، آپ اس طرف جا رہے ہیں. جب آپ اس طرف جائیں گے تو لوگ بھی آپ کی طرف آ جائیں گے. آپ دیکھ لینا کہ جن دکانوں میں باہر لگا ہوا ہوتا ہے وقفہ برائے
نماز، کیا ان کے جو مالک ہوتے ہیں وہ بھوکے مر جاتے ہیں؟ نہیں بالکل ملتا ہوں، ان کی جو ہے وہ کیا روزی جو ہے وہ نہیں ہوتی؟ ارے لوگ ان کی دکان کے باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو جناب ان سے خریدنا جی جی جی، اور جو دوسرے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس نماز کے وقت میں نماز کو ضائع کر کے ان کے پاس کوئی جاتا بھی نہیں۔ تو اس بات کی طرف ذہن بنے کہ بہرحال رزاق اللہ تعالی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو رزاق ہے آپ اس کی نہ مانیں اور رزق آپ کو ملتا رہے؟ حالانکہ وہ تو جب بھی آپ کو رزق دے رہا ہے بالکل، لیکن جب اس کی مانیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رزق روک کر دے گا اور ملے گا، اس کے اندر برکت ہوگی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری کا واقعہ نا، فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا، ٹیکس پر تھا، ظالمانہ ٹیکس جو ہے وہ کوئی وصول کیا کرتا تھا اس کے اوپر، تو آپ نے فرمایا کہ نوکری چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ حضور کیسے چھوڑ دوں، میرے بال بچے کیا کھائیں گے؟ آپ نے کہا لوگوں سنو کیا کہتا ہے، اللہ کہ اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ مجھے دے گا، اور فرما برداری کروں گا تو نہیں دے گا۔ کتنی ہی پیاری بات ہے کہ یعنی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ جب اس پر ایک مسلمان کو یقین کامل بھروسہ ہو، توکل ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ سوچنا کہ میں اگر شرعی احکام پر چلوں گا تو بزنس کیسے کروں گا، ارے بھائی یہ کیا بات کر دی آپ نے۔ بلکہ جب کریں گے شرعی احکام پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ جھگڑے کے بغیر کاروبار کرے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ غلام محی الدین بھائی، جھگڑا، اب میں کاروبار بھی کروں جھگڑے سے بھی بچ جاؤں، کیسے ہوگا؟ اب میں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ بھائی آپ کا چیک جو ہے فلاں دن ہو جائے گا، اب وہ ہو ہی نہیں رہا، غصہ تو آئے گا نا، جھگڑا تو کروں گا میں اس سے۔ مال پہنچا ہی نہیں، مال خراب آ گیا، اس کے بعد بولے بھائی رکھنا ہے تو رکھو، میں تو واپس نہیں لوں گا، پیسے پورے لوں گا۔ اب کیا ہے، جھگڑا نہیں کرے، ایسے ہی جھگڑا کر کے اور مزید بات بگاڑ لے۔ اچھا وہ دیتا بھی ہو تو نہ دے، صبر کریں، صبر کے سوا آپ دیکھیں نا، مفتی صاحب نے وہ واقعہ بیان کیا ابو الحمزہ کا کہ 3 دن کا وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، 3 دن کے بعد آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط یہ فرمایا۔ تو ہم کہاں انتظار کریں گے، ہم نے تو بورڈ لگائے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی آ جائے اور پھر ترکیب ادھار کی ہو جائے، کچھ لیٹ ہو جائے، تو پھر ہم فون پر ہی اس کو جو کہنا ہوتا ہے وہ سب کہہ لیتے ہیں، بعد میں جب آئے گا تب آئے گا، آنے کا انتظار کہاں ہے؟ بس اب دیکھیں ہمیں اس کے لیے صبر ہی کرنا پڑے گا، صبر کے سوا چارہ ہے نہیں۔ خالی اگر صبر کریں گے مفتی صاحب تو اچھے انداز میں، حسن انداز میں ہم دو طرفہ معاملہ چلے گا نا، آپ جیسی ڈیلنگ کریں گے ویسی ڈیلنگ آپ سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ یہاں تو یہ چاہتے ہیں کہ جناب والا جو ہے وہ میں تو میرے ساتھ فوراً ہو اور خود جو ہے وہ ادھر جو آپ کے ساتھ جو ہے دوسرا ہو، جیسے مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ راستے پر جا رہے ہوں، آپ کی بائک کو پیچھے سے کوئی جو ہے وہ آگے ٹچ کر دے، اب آپ معاف کر دیں تو ہو سکتا ہے کبھی آپ سے بھی کسی کو اس طرح ہو جائے تو وہ بھی معاف کر دے، لیکن آپ بھی اگر جو ہے وہ ہر وقت کسی کے اوپر چڑھے رہیں گے تو ایسا ہی دیکھیں گے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کبھی ان سے ہو تو پھر سامنے والے بھی ان کا اثر نہیں کرتا۔ صحیح فرمایا آپ نے، جب جھگڑا کرنے والا خود ہوتا ہے نا تو سامنے والا بھی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، اب اپنی عادت جھگڑے ہی ختم ہو جائے گی تو سامنے والا وقت پر دیکھ دے گا انشاءاللہ۔ یعنی آپ اپنی بھلائی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ قرض لیا کسی سے آپ نے اور وہ شخص یہ وصول کرنے کے لیے آیا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ 2 سالہ اونٹ جو ہے وہ اس کو دے دو، اس سے وہ وعدہ تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان لینے کے لیے گئے، دیکھا تو اموال کے اندر 2 سالہ تھا، انہیں 3 سال دفعہ فرمایا کہ اس کو یہی دے دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی تیز جو ہوا اس کے بعد وہ بڑا دے دیا ماشاءاللہ۔ مہلت دینے کی ہوتا، آپ بولیں یار میں تو کچھ نہیں کرتا لیکن میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو مہلت دینے کے بھی فضائل ہیں نا، کہ آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں اور جناب قرضہ جس کو دیا ہے وہ وقت پر نہیں لوٹا رہا، تو آپ اس کی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ حالت اس کے صحیح نہیں ہے تو چلو تھوڑی سی مہلت دے دی، آپ کا کام چل جائے گا۔ آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں، آپ کے پاس مطلب ضرورت ہے آپ کو تو کام چل جائے گا، اس کی آپ مہلت دے دیں اور اس پر ثواب ملے گا، اجر یہ کہ ہر دن اتنے رقم کا ثواب ملے گا اس کو، مثال ایک صدقہ کرنے کا، اولاً قرآن پاک میں فرمایا نا فنظرۃ الی میسرہ، پیسہ اپنی جگہ باقی اور پیسے کا ثواب مل رہا ہے۔ اصل یہی ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا آپ یہ سمجھیں کہ جناب ہر چیز کا مادی ہی مجھے فائدہ ہو، مادی فائدے تو سارے یہاں رہ جائیں، جی کچھ آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کی بھی فکر ہونی چاہیے، تو ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ صحیح، جب جب خود ان تمام چیزوں پر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، تو بہت سارے وہ افراد جو کہ قرض میں تاخیر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے گا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ یار یہ مولانا صاحب ہے یار، ان کا ٹائم پر جو ہے برتاؤ کرتے ہیں، ان کو دے دو، ان کو وقت پر جو ہے وہ دے دو، بھلے وہ اس کی عادت ہو کہ وہ سب کو رلاتا ہو،
ہو سکتا ہے وہ بولے گے یعنی ان کو جو ہے وہ واقعات بھی تعویذات تاریہ سے رابطہ کریں، تعویذ وغیرہ لیں، دعا کریں، تسبیح اور وظیفہ پڑھیں چلیں ماشاء اللہ یہ بھی کر کے دیکھ لے بھائی. ہمارے غلام محی الدین بھائی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں. غلام محی الدین بھائی یہ بھی بتائیے، جہاں ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اسلام میں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، حیا جو ہے وہ اسلام کا ایک حسن ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ میں کیا ملتا ہے؟ آقا کی شرم سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں کا میرے بھائی لگا قفل مدینہ. سبحان اللہ. ہمارے اصطلاح میں نگاہیں نیچی رکھنے کو قفل مدینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اس بارے میں بھی کئی فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ملتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے. جس کے دل میں حیا نہ ہو، جس کی آنکھ میں حیا نہ ہو، جو بے حیا ہو گیا ہو، تو پھر اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے. اور بڑا پیارا جملہ کسی نے کہا کہ با حیا با کردار ہوتا ہے. با حیا با کردار ہوتا ہے، اس کا اپنا کردار ہوتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. حدیث میں ہے جب تیری حیا ختم ہو گئی تو جو وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. جی جب تیری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرے. مطلب یہ کہ پھر وہ بے حیا ہو گیا، اس کو کسی کی بات سننی نہیں ہے، اس کو نصیحت کی بات کوئی اثر کرے گی نہیں. اب وہ اپنی نہیں ہے نا، اس کو اجازت تو نہیں ہے، یہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. یعنی یہ کہ ہوتا ہے بعض اوقات سمجھانا، بولتا ہے کہ بھئی اب تم میری بات نہیں مان رہے تو تمہاری مرضی، جو چاہو گے میں بولوں گا. اس کا مطلب یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. ایسا نہ کرو، بلکہ انسان بنو اور میری بات مانو. تو بے حیا مت بنو، حیا دار بن کے زندگی گزارو. یہ ہوتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا کتنی حیا فرمانے والے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پردہ نشین کواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے. اللہ اکبر کبیر. کواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے، اور اکثر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہیں ہیں وہ جھکی رہا کرتی تھیں. واہ کیا حیا کی وجہ سے. سیدی اعلیٰ حضرت کا غالباً یہ واقعہ ہے. اور جب بھی حیا کا کہا جاتا ہے تو اس میں یہ بات ملوز خاطر ہوتی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو غالباً اعلیٰ حضرت کا واقعہ ہے کہ چند عورتیں گزر رہی تھیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت اس وقت ایک جبہ سا پہنے ہوئے تھے جو نیچے تک تھا. یہ واقعہ بیان کرنا مناسب. تو نیچے تک تھا، تو آپ نے اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ لیں. جی. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ پہلے آنکھیں بہکتی ہیں. جی جی. آنکھیں بہکتی ہیں، اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے العینانی تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں. اور پھر بات کا معاملہ ہوتا ہے. تو آنکھوں کی حفاظت کا ایک بڑا کردار ہے، اور یہ حیا کا تقاضا ہے. ہم ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شرمندگی میں اور لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، لیکن تنہائی میں خلوتوں میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم لوگوں سے شرم کر رہے ہیں، لوگوں سے شرما رہے ہیں، لوگوں سے حیا کر رہے ہیں، تو ہمارا رب اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے. گناہوں کی وجہ سے اپنے حیا کو اور اپنے ایمان کو برباد نہ کیا جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ کوئی بھی اب دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. اچھا. کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، ملاوٹ والا دودھ. یعنی دودھ میں پانی ملانے کا جو کام ہے اس وقت سے چل رہا ہے. اس وقت سے چل رہا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی چل رہا، لیکن آپ نے اپنے دور میں جو ہے یہ حکم فرمایا. وہ فاروق اعظم کا حکم ہر کوئی مانتا تھا، ورنہ پھر وہ کوڑے کا ڈر رہتا تھا کہ فاروق اعظم کا کوڑا. پہلے دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب پانی میں شاید دودھ ملاتے ہیں. تو بدل تو گیا ہے دور، تبدیلی انقلاب تو آئے گیا ہے. جی. یا دودھ میں برف جو ہے وہ برف ملا دیتے ہیں. تو بہرحال حکم جاری فرمایا کہ دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے، ملاوٹ والا دودھ نہ بیچے. اب یہ بات میں اس بات پر عرض کر رہا ہوں، یہ واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہم کس حالت میں، ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. لوگوں کے سامنے جو گناہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ بھی دیکھتا ہے، ہم جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ بھی دیکھتا ہے. تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ کوئی بھی ملاوٹ والا دودھ نہ بیچے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت امیر المومنین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ رات میں مدینے کی گلیوں کا گشت فرمایا کرتے تھے اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے، ان کے احوال کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی مصیبت میں یا پریشانی میں تو نہیں ہے. تو اب جناب آپ ایک گھر کے آگے سے گزرے اور تھوڑی دیر وہاں آپ ٹھہرے تو یہ آواز آتی ہے اندر سے. ایک بوڑھی خاتون اپنی چھوٹی بچی کو یہ آواز دیتی ہے کہ بیٹا دودھ رکھا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو. تو اس چھوٹی مدنی منی نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے کیا امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا؟ سختی سے منع کیا ہے پانی ملانے کا. تو اس والدہ نے اپنی بیٹی کو یہ جواب دیا کہ امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے اس وقت، امیر المومنین پتہ نہیں کہاں ہوں گے، تو وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، تم ملا دو پانی. فاروق اعظم کو تو خبر بھی نہیں ہوگی، حالانکہ فاروق اعظم دروازے پہ کھڑے ہوئے ساری باتیں سن رہے ہیں. تو اس مدنی منی نے
ایک بڑا پیارا جواب دیا. اس نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ امی جان اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے مگر ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. بس یہ جس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے نا، بات تو ہوتی ہے لیکن وہ ایمان تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے. ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، توکل جس کو کہتے ہیں، وہ اعتماد میں کمی آ گئی ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقین مانیے کہ ہمارا معاشرہ با حیا بن جائے. توجہ نہیں ہے اس طرح. آج تو خواتین اپنے گھر سے باہر چوک سے گزر نہیں سکتی، بیچاری با پردہ ہو کر اگر جائیں جو بھی حیا والی ہیں وہ نہیں گزر جی، با حیا خواتین گزر نہیں سکتی. اور بعض جگہ یہ ہے کہ با حیا اسلامی بھائی نہیں گزر سکتا. جی بالکل ایسا ماحول دونوں طرح کا معاملہ اللہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. آنکھوں کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بد نگاہی کریں گے تو ہمارے گھر کی بھی خواتین ہیں، جی جی ان کو بھی کوئی معاذ اللہ دیکھنے والا ہوگا. تو آنکھوں کا قفل مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں کو جھکائے رکھیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے اور حضور کی بڑی پیاری سنت بھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حیا کے اوپر تو دیکھیں نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا حیا فرمائی کہ فرشتے بھی ان سے حیا فرمائے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ فرشتے بھی جو ہے وہ آپ سے حیا فرمایا کرتے ہیں. تو صحابہ کس قدر جو ہے متبع سنت حضور سرکار حیا والے تھے، یہ سیرت کو کس قدر جو ہے وہ اپنانے. اچھا یہاں ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مسلمان ہونے کے لیے آتا تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت اسلام کرتا، ٹھیک ہے، پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. تو خواتین بھی آتی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سرکار نے کبھی بھی غیر خاتون کو، غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ اکبر، کبھی چھوا تک نہیں. ماشاء اللہ. تو یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور تعلیم ہے. ایک کال دیجیے گا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو جیلانی محمد عابد اتاری باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال ہے، اگرچہ اسلامی تعلیمات اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں مگر زمانے کے حالات اور تقاضے بدل جانے کی وجہ سے 1400 سال پہلے کے اصول پر چل کر اپنی گھریلو، معاشرتی، معاشی زندگی کو گزارنا کچھ مشکل سا لگتا ہے. برائے مدینہ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. وقت بھی کم ہے، اب رہنمائی کرنے کے لیے تو وقت بھی زیادہ چاہیے، کیونکہ آپ نے 1400 سال پرانی باتوں کے حوالے سے اس معاشرے کے تقاضوں کو ذکر کیا ہے. مفتی صاحب بھی کچھ مدنی پھول دیں، کچھ ہمارے غلام محی الدین بھائی بھی دیں، پھر 12 بجے ہم سلسلہ ختم کریں گے. یہ سوچ کا فرق ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو شرم آتی ہے کہ بھئی کس چیز سے شرم آ رہی ہے. تو پہلے تو یہ تھے کہ جناب شرم آتی تھی تو پردہ کرتے تھے اور اب پردہ کرنے سے شرم آتی. استغفر اللہ. وہ دور آئی ہے. جی جی. تو آپ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کس اعتبار سے جو ہے وہ معاشرے کو دیکھتے ہیں. آپ کو مسواک کرنے سے مثال کے طور پہ جو ہے وہ کسی کو شرم آتی ہے کہ بھئی میں اس معاشرے میں کیا کروں. تو آپ نے جب اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایسا بنایا یا ایسے ماحول میں اٹھے بیٹھے کہ آپ کے نزدیک تبدیل ہو گیا معاشرہ، تو اب آپ کو وہ چیزیں لگ رہی ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو ہے وہ یہ میں کیسے اس معاشرے میں کر سکتا. صحیح. حالانکہ آپ کو اپنی صحبت تبدیل کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ، جب آپ صحبت تبدیل کریں گے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہی اسلامی بھائی اگر آپ اسے کہیں کہ یار امامہ باندھ لو، وہ کہے گا نہیں بھائی میں کہاں سے امامہ باندھوں ہے. لیکن جب وہ اجتماعی اعتکاف میں آتا ہے وہ خود آگے کہتا ہے بھائی امامہ باندھنے میرا ماحول مل گیا. اب یہاں اسے برا لگ رہا ہوتا ہے بغیر امامے کے. جی جی. اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے یار سب کا امامہ بندھا ہوا ہے میرا ہی نہیں بندھا ہوا. خیر تو ہے میں ہی بنوا لیتا ہوں. سب نے یار وہ والا سوٹ سلوایا ہوا ہے میرا ہی نہیں سلا ہوا، مدنی سوٹ سلوایا. یار سب کے پاس مسواک ہے میرے پاس نہیں ہے، سب کے پاس مدنی انعامات کا کارڈ ہے. تو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے فی زمانہ سب سے ابتدائی سٹیج کی اگر آپ بات کریں، آپ اپنا ماحول تبدیل کیجیے، اپنی صحبت جو ہے وہ تبدیل کریں، اچھے ماحول میں آ جائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو بہت کچھ کرنے کا، سیکھنے کا اور سنتوں پر چلنے کا، عمل کا جذبہ ملے گا. وہ جذبہ آ جائے گا، وہ خوف، وہ جھجک دور ہو جائے گی. اب اس کے بعد آپ باہر کے معاشرے میں بھی جا کر وہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے کر سکیں. یعنی آپ نے جو فرمایا نا وہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. ایک محاورہ ہے نا کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، تو وہ تو چلے ان معاملات میں سمجھ میں آتی ہے بات، مگر یعنی اس معاملے میں اگر لے لیں کہ ماحول کی تبدیلی کے بغیر ہم اچھے یعنی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال نہیں سکتے، مشکل ہوتا ہے. تو دین کے مطابق ڈھلنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو دین کے مطابق شرم کرے گا ڈھلنے میں تو اس کے کرم پھوٹے، یعنی وہ بیچارہ پریشان ہی رہے گا. اور وہ جو دوسرا محاورہ ہے کہ جس نے کی شرم اس کے اونچے کرم، تو نیک کام کرنے میں شرم کیوں؟ تو لہذا یہاں شرم نہیں کریں،
بلکہ یہاں پر جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیے اور گناہوں کے معاملے میں شرم کریں اور اپنے کرم کو اونچا کریں، اپنے مرتبے کو اونچا کریں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیے۔ غلام محی الدین بھائی، اسلام کی تعلیمات 1450 سال تقریباً پرانی ہو گئی، آج کے معاشی تقاضے، معاشرتی تقاضوں کے مطابق اب اتنا دور جائیں گے تو پیچھے نہ رہ جائیں گے؟ کیسے؟ ان کے لیے یہی ہے من احب سنتی فقد احبنی، ٹھیک، اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یہ 1450 سال کیا قیامت تک کے لیے یہی اصول ہے۔ اللہ اور پرانی ہرگز نہیں، اسلام کی تعلیمات پرانی نہیں، بالکل نہیں، قیامت تک کے لیے جو ہے وہ یہ اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم ہائے ہائے ہائے، کیا بات، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ دین بھی کامل ہے، نعمتیں بھی کامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اسی دین کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ چیز پرانی نہیں ہو سکتی، دوسرے فیشن، دوسری ثقافتیں وہ پرانی ہوتی رہیں گی، وہ تبدیل ہوتی رہیں گی۔ اسلام کا جو حکم 1400 سال پہلے بقا ہے، وہ آج تک ہے، اس کی جو برکتیں تھیں وہ آج بھی ہیں، اس کے جو دینی دنیاوی فوائد تھے وہ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور تا قیامت تا قیامت، چاہے وہ 21ویں صدی ہو، 22ویں صدی ہو، کوئی صدی ہو۔ تو اسلام پرانا نہیں ہو سکتا، ہم پرانے ہو سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا سکتے ہیں، ملک جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اسلام کو جو ہے وہ پرانا، جبھی مسلمانوں کو عروج بھی ملا جب وہ اسلام پر عمل کرنے والے تھے، متبع سنت تھے، مسلمانوں کا عروج تھا۔ اسلام پرانا نہیں ہو سکتا، اسلام کا حسن تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے حسن اسلام کو اپنائیے اور اپنے آپ کو بھی حسن و کردار والا بنا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو درجہ قبولیت عطا فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ